ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ سمجھتی ہے درد بیٹی کا ماں سمجھتی ہے، اور بیٹیاں تو خدا کی رحمت ہے، پر یہ دنیا کہاں سمجھتی ہے۔ اور درد کیا ہے سینے کا پسلیاں سمجھتی ہے، باپ کی غریبی کو بیٹیاں سمجھتی ہیں۔ آئیے اپنا زیادہ تاخیر کرتے ہوئے میں قاری احمد علی فلاحی صاحب سے گزارش کر رہا ہوں ان مصروں کے ساتھ کہ راج محلوں سے کھنڈر کا راستہ ہو جائے گا، راج محلوں سے کھنڈر کا راستہ ہو جائے گا، ہم فقیروں سے جو الجھے گا پناہ ہو جائے گا، اور تو خدا کا نام لے کر گھر سے نکلا ہے تو پھر چڑھتے دریا میں اتر جا راستہ ہو جائے گا۔ قاری احمد علی فلاحی صاحب گجرات سے تشریف لائے ہیں آپ تمام لوگوں کے روبرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب جواب دے دیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یغفر اللہ لنا ولکم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون۔ أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، صدق الله مولانا العظيم۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تزوجوا الولود الودود فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ مرحبا بالقائلين عدلا، مرحبا بالسلام۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، خاص کر کے علماء کرام، اساتذین علم و فضل، اور پردے میں بیٹھ کر سننے والی مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، اور بہت سے تقریباً 78 دلہے یہاں تشریف فرما ہے، ان کے وکلاء یہاں پر ہیں، گواہ حضرات یہاں پر ہیں، پورا مجمع ہی گواہ ہے۔ بس آمین کہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اب جو نکاح ہونے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سبھی نکاحوں کو قبول فرمائے۔ آج الحمدللہ 78 نکاحوں کے بعد یہ مجلس فیض سلیمانی اور مسجد انیس الاسلام کا یہ سنگم 640 نکاحوں کو پہنچے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب جوڑوں میں سلامتی عطا فرمائے، آمین بولو۔ اللہ برکتیں عطا فرمائے، رحمتیں عطا فرمائے، مغفرتیں عطا فرمائے۔ وقت بہت کم ہے، اس وقت میں سب سے پہلے ہمارے مولانا شعیب صاحب پٹیل جو UK سے تشریف لائے، اور ان کے آنے کا مقصد صرف مالیگاؤں کی یہ حاضری ہے جس میں 78 نکاح کا پروگرام ہے، اور یہ آج کے جلسے کے صدر بھی ہے۔ ہم مولانا شعیب صاحب کا اور اسی طرح ہمارے بڑے بھائی حضرت مولانا مفتی محمد علی فلاحی صاحب دامت برکاتہم کا، اور مکمل مسجد انیس الاسلام کا، وہاں کے مسلیان کا، وہاں کی ماں بہنوں کا، سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یہ بار بار ہر سال ہم کو موقع دیتے ہیں، کبھی 50 نکاحوں کا، کبھی 60 کا، کبھی 70 کا، کبھی 78 کا۔ یہ اللہ کا کرم اور احسان ہے، یہ لوگ بڑی محنتیں وہاں کرتے ہیں، اور اس کے بعد ایک بڑا پروگرام طے ہوتا ہے، اور یہاں الحمدللہ آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے آنے کو قبول فرمائے، آمین کہتے جاؤ۔ اللہ مسجد انیس الاسلام کے تمام ٹرسٹیان اور مسلیان کو قبول فرمائے، اللہ مجلس فیض سلیمانی کے تمام ارکان کو قبول فرمائے، حضرت مولانا شعیب صاحب کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ 78 شادیاں ہو رہی ہے نا، 78 جو شادیاں ہو رہی نا، ماشاءاللہ دلہے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ سارے دلہے جو ہے نا، یہ دنیا کے اعتبار سے ہے، حقیقت میں آخرت کا دلہا اگر کوئی ہے تو اللہ نے مولانا شعیب پٹیل کو دلہا بنا کر بھیجا ہے۔ تو UK سے دلہا بن کر یہ آئے ہیں، اور آج تک 640 نکاح ہوئے، ان تمام کے حقیقی دلہا ہمارے مالیگاؤں کی شان آن بان حاجی
عبد الرشید صاحب شیخانی دامت برکاتہم ہے، اللہ ان کی بھی عمر میں برکت عطا فرمائے. اللہ ہمارے مولانا عبد الباری صاحب، مولانا عبد الرحمان صاحب، مولانا عبد القیوم صاحب، اسی طرح آج سفر پر گئے ہیں ہمارے عالم ربانی حضرت مفتی محمد اسماعیل صاحب دامت برکاتہم، اور بھی بہت سے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں. اور میرے جگر جان دوست ہمارے انیس بھائی، بھلے سال میں ایک ملاقات ہوتی لیکن آپ کے چرچے بہت کرتا ہوں. میں سب کو کہتا ہوں، اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں قاری احمد علی ہم آپ کے بہت فین ہیں. میں نے کہا میں جس کا فین ہوں وہ مالیگاؤں میں بیٹھا ہوا ہے. اور ماشاءاللہ یہ جس انداز سے شعر شاعری کرتے ہیں نا، میرے کو صحیح میں ان کی بیوی ان سے بہت خوش ہوگی. ہاں علی آپ کی بیوی آپ سے بہت خوش ہوگی. ٹھیک ہے، یہ تو کتنا اچھا، یعنی ایک آدمی بیان کر گیا، انہوں نے اس کے مطابق کوئی شعر پڑھ لیا، تو اس کے بعد میں کوئی قرات پڑھ کر گیا تو اس کے تناسب سے کوئی شعر پڑھا، کوئی نعت پڑھا تو اس کے تناسب سے کوئی شعر پڑھا. تو بیوی کے تناسب سے ہر رات شعر شاعری ہوا کرتی ہوتی ہے. اللہ ہمارے انیس بھائی کی عمر میں برکت عطا فرمائے. دیکھو وقت بہت کم ہے اور مجھے آج رات بہت لمبا پروگرام کرنا ہے. آپ سب آؤ گے انشاءاللہ؟ کہاں پر آنے بچوں بتا جی سمجھ گئے آپ لوگ؟ سمجھ گئے. میرے کو تو گاڑی میں بیٹھ کے وہاں پہنچ جانا ہے. تو انشاءاللہ بولو انشاءاللہ. اور ہمیں آج رات کو صرف یہ بات کرنا ہے کہ ہمارے ہندوستان کے حالات پر ہمیں بات کرنا ہے. کون کون تیار آئیں گے؟ انشاءاللہ آئیں گے. اور ایک مرتبہ دیکھو، بھلے یہ نکاح کا پروگرام ہے لیکن ہمارے دل و دماغ پر ایک بات سوار ہے کہ الحمدللہ یہ ہمارا دیش، ہمارا یہ بھارت، ہمارا یہ وطن عزیز، ہمارا یہ ہندوستان، اللہ کی قسم ہم اس سے محبت کرتے تھے، کرتے ہیں، اور جب تک جان میں جان رہے گی ہم ہندوستان سے محبت کرتے. یعنی آواز سے بولو ہندوستان زندہ باد، بولو ہندوستان زندہ باد، ہمارا وطن عزیز زندہ باد، ہمارا بھارت مہان، ہمارا ہندوستان مہان. ہم محبت کرتے تھے، کرتے ہیں اور کرتے. اللہ کی قسم پورے مجمع میں کہتے ہیں اس وطن کو جب لہو کی ضرورت ہوگی ہم اپنا خون بھی دے دیں گے. بولو انشاءاللہ. جب مال کی ضرورت ہوگی ہم مال بھی لٹا دیں گے. بولے انشاءاللہ. ارے بال بچوں کی ضرورت ہوگی نا، ہم اپنے بچوں کی قربانی بھی اس وطن کے واسطے دیں گے انشاءاللہ. ہم تن من دھن سب قربان کریں گے، لیکن پوری تفصیلی بات آج رات کو کریں گے انشاءاللہ. تہذیب ہائی اسکول بجرنگ واڑی، تہذیب ہائی اسکول بجرنگ واڑی، مغرب کے بعد انشاءاللہ پروگرام شروع ہوگا. اب آ جائیے وہاں ہم ہندوستان کے بارے میں اور اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے. ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے اور آگے ہم کو کیا کرنا ہے. اللہ ہم سب کو ہمارے وطن سے محبت عطا فرمائے. اس وقت تو دیکھو وقت بہت کم ہے، ابھی نکاح کا خطبہ بھی ہونا ہے اور یہ 78 نکاح ہوں گے، ایجاب اور قبول ہوگا، بڑے مشغلے ہوں گے. اور میں 78 دلہوں کو بہت بہت مبارکبادی دیتا. میں بہت جگہ سمو لگن میں گیا، کئی سمو لگن میں گیا. ابھی میں سنیچر کو ایک سمو لگن میں جا رہا ہوں. سمو لگن سمجھتے ہو نا، یہی گروپ ویڈنگ، گجراتی میں اس کو سمو لگن کہتے ہیں. یہی گروپ ویڈنگ، اجتماعی نکاح. ابھی میں سنیچر کو انشاءاللہ جا رہا ہوں احمد آباد میں، جہاں پورا ریکارڈ بریک ہوگا. وہاں تقریباً 1100 نکاح ہونے والے ہیں. 1100 نکاح ہونے والے، تو وہاں بھی جانا ہوگا. لیکن میں ہر جگہ پر جاتا ہوں نا، میں وہاں ماشاءاللہ سب دلہوں کو دیکھتا ہوں نا، ان کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے. یا مالیگاؤں میں کیا پرابلم ہے؟ میں کب سے مولانا عثمان کو کہہ رہا ہوں، میں 78 دلہے کو دیکھ رہا ہوں. اچھا میں یہاں بیٹھے بیٹھے اسمائل بھی کر رہا ہوں، لیکن سامنے سے کوئی ہنس کے دیکھنے کو تیار نہیں. ایسا لگتا کوئی کتنا بڑا ٹینشن پہاڑ توڑنے کے واسطے جا رہے ہیں. اور ہوتا بھائی بیوی کا پرابلم آتا ہے. دیکھو یہ بھائی بھی ہمارے کیمرے کے پاس ہنس رہے ہیں نا، آتا ہے انیس بھائی آتا ہے، بیوی کا پرابلم آتا. اب ایک مرتبہ کوئی بیوی تھی، اس کا وزن ہوگا 150 کلو. انیس بھائی کتنا؟ آپ بھی کچھ نہیں اس کے سامنے. 150 کلو وزن. آپ سوچو نا کیسی ڈول والی وہ بیوی ہوگی. اپنے شوہر کو پوچھتی ہے میں کیسی دکھتی ہوں؟ شوہر نے سوچا بولے کم وقت موٹی، کھا کھا کے موٹی ہوئی تو گھر میں جھگڑا ہو جائے گا. شوہر نے کہا نا تم برابر نہ کہا، میرے کو بتاؤ نا میں دکھنے میں کیسی ہوں، میں کوئی زیادہ موٹی تو نہیں ہو گئی نا. وہ شوہر بیچارہ گھبرایا ہوا کہنے لگا ان میں سے کچھ ہوگا. گھبرایا ہوا اور کہنے لگا نا تو نازک کلی کی طرح نظر آتی ہو. تو کہنے لگی اگر میں نازک کلی کی طرح نظر آتی ہوں نا تو پھر میرے کو گود میں اٹھا لو نا، اور گود میں اٹھا کے میرے کو وہ جو فریج رکھا ہے نا فریج کے پاس لے جاؤ، مجھے وہ فریج کا دروازہ کھول کر آئس کریم کھانا ہے.
اور شوہر نے سوچا 150 کلو کا بوجھ اٹھانے کا، وہ فریج تک لے جانے کا، تو دل میں کہا نہ تو ایسے تو بہت نازک ہے، آئی لو یو آئی لو یو، لیکن کرتے کیا ہے کہ تو یہی کھڑی رہے، میں فریج اٹھا کے لے کے آ جاتا ہوں۔ خیر میرے پیارو، آپ سب لوگ ہنسے نا، مجھے ہنسانا پڑا، ورنہ یہ 78 دولے ہنسیں گے نہیں تو کام کیسے آگے بڑھے گا؟ بھائی منزل پر تو آگے بڑھنا ہے نا، آگے جانا ہے، ایسے منہ چڑھا چڑھا کے بیٹھے ہو، اب ایسے بیوی کے سامنے بیٹھو گے تو کیسے چلے گا؟ اس لیے ذرا پیارو ہنسو، اور جیسے ہمارے مولانا شعیب صاحب نے کتنا مچلتے ہوئے کہا، بہت خوشی کا دن ہے، سرور کا دن ہے، فرحت کا دن، میرے کو لگا اس کو اپنی شادی کا دن یاد آ رہا ہے، اتنا مچل مچل کے کہنا جا رہے، جس کو مچلنا ہے وہ خاموش بیٹھے ہیں، اور یہ یہاں اچھلے جا رہا ہے جنید بھائی آپ کی طرح۔ جنید بھائی ہو جاؤ یار، دیکھو یہ کتاب بھی چھپی ہے، بہت اچھی کتاب ہے، بہت اچھی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے دوسرا نکاح کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ خیر مجھے تو صرف ایک حدیث پاک سنانا ہے، بولو سب عمل کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ ہم صرف یہ 78 نکاح کو نہیں دیکھ رہے، ہمارے مالیگاؤں میں بہت سے نکاح ہوئے، بولو الحمدللہ، اور ہوں گے بولو انشاءاللہ، اور ہو رہے ہیں بولو الحمدللہ۔ ہر نکاح کے وقت ہمارا انٹینشن، ہماری توجہ، ہماری ذمہ داری، ہماری رسپانسبلٹی، ہمارا کام کیا ہونا چاہیے، اس کے لیے میں صرف ایک بات بتاؤں، پورا مجمع آمین کہے گا، اور کہے گا بات بالکل پکی ہے، ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا، ساتھ میں بولو نا، ساتھ میں بولو نا، ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا۔ بھائی آج رات کو ہندوستان پہ بات کرنا، ایسے ٹھنڈے ونڈے ہو کر آنا ہو تو پہلے ہی کہہ دو میں نہیں آؤں، ایسے ہی آؤ گے ٹھنڈے ٹھنڈے آؤ گے، سب آئیں گے نا، آئیں گے نا انشاءاللہ، تیرے پورا مجمع ساتھ میں بولے نا، ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا، بلند آواز سے بولو نا، ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں، ہمارے نبی سے بڑھ کر بولو نا کوئی نبی نہیں، ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر اللہ کی قسم بولو نا کوئی پیغمبر۔ میں صرف وقت بہت کم اتنا بتانا چاہتا ہوں، ہمارے نبی زمین پہ بولتے تھے، اللہ آسمان پر فیصلہ کر دیتا تھا، بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی جب بھی زمین پر بولتے تھے، کچھ بھی بولتے تھے، بولو پورا مجمع بولے، پورا مالیگاؤں بولے، ہمارے نبی زمین پر بولتے تھے، فرماتے تھے، کہتے تھے، اللہ آسمان پر، بولو 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 بولو، اللہ آسمان پر، کیوں کیوں؟ اس لیے کہ اللہ خود فرماتے، میرے محبوب آپ بولتے کہاں ہو؟ اللہ فرماتے میرے محبوب آپ کا تکلم کہاں ہے؟ آپ بولتے کہاں ہو؟ آپ فرماتے کہاں ہو؟ زبان آپ کی ہوتی ہے، کلام تو اللہ کا ہی ہوا کرتا ہے، یہ قرآن میں لکھا، بولو کس نے لکھا؟ قرآن میں پڑھو، جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھو نا، اللہ نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا محبوب بولتا جا، میرا محبوب کہتا جا، میرا محبوب فرماتا جا، زمین پر نبی بولیں گے، اللہ آسمانوں پر فیصلہ کرے گا، بولو سبحان اللہ۔ ایک واقعہ بتاؤں، ایسے حال میں ہمارے نبی نے فرمایا لیکن اللہ نے فیصلہ کیا، بولو اللہ نے فیصلہ۔ آپ سب کو معلوم ہے جب ہمارے نبی ہجرت کے لیے مکہ سے کہاں جا رہے؟ ساتھ میں بولو نا، مکہ مکرمہ سے کہاں جا رہے؟ مدینہ، اور چھپے چھپائے چھپے چھپائے، ساتھ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور کسی کو پتا نہیں، کسی کو پتا نہیں، سارا مکہ ڈھونڈ رہا ہے، تلاش کر رہا ہے کہ محمد کون سے راستے سے گئے، ابو بکر کون سے راستے سے گئے، لیکن آپ کو معلوم ہے جانے سے پہلے، بولو جانے سے پہلے ہمارے نبی روئے تھے نا، اللہ میں جاؤں گا کوئی نہ کوئی تو پیچھے آ جائے گا اور مجھے بھی پکڑ لے گا، میرے ساتھی ابو بکر کو بھی پکڑ لے گا، پھر کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا تھا میرے محبوب قدم بڑھانا تمہارا کام ہوگا، منزل پر پہنچانا میرا کام ہوگا۔ سورہ یاسین میں بولو کس نے سورہ؟ اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے محبوب قدم بڑھاتے جاؤ، کوئی آنکھیں تمہیں دیکھنے والی،
آپ کو معلوم ہے نا ہمارے نبی، میں بہت شارٹ میں بتا رہا ہوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے بولو کہاں جا رہے ہیں؟ مدینہ منورہ۔ ساتھ میں کون ہے؟ ساتھ میں بولو نا، ساتھ میں کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور کافی راستہ طے ہو گیا، بولو کافی راستہ طے ہو گیا، لیکن اب وہ راستے پر آ گئے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانے کا کوئی انتظام نہیں، آپ کے پاس پینے کا کوئی انتظام نہیں۔ حضرت ابو بکر ساتھ میں ہے اور بار بار یہ بات ہوتی ہے کہ ہمارے پاس اب کھانے کا کوئی نظم نہیں، اب ہمارے پاس پینے کا کوئی نظم نہیں۔ اچانک پیچھے غبار اڑتا ہے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ کے رسول کوئی ہم کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آ رہا ہے پکڑنے۔ تو ہمارے نبی آگے دیکھ رہے، فرمایا دیکھو ابو بکر کون ہے؟ ابو بکر نے تھوڑی دیر کے بعد کہا مکہ کا بہت بڑا آدمی آ رہا جن کا نام ہے سراقہ۔ بولو کیا نام ہے؟ سراقہ۔ یہ وہ کہا وہ آ رہا مکہ کا بہت بڑا آدمی ہے اور یہ مکہ کا ذمہ دار ہے اور مکہ کا متولی ہے اور یہ ہمارے پیچھے آ رہا ہے اور گھوڑے پر بیٹھ کے آ رہا ہے۔ اور جب وہ قریب آئے نا تو حضرت ابو بکر کہنے لگے اللہ کے رسول بہت قریب آ گئے، سراقہ بہت قریب آئے، وہ یا تو ہمیں مار ڈالیں گے یا ہماری قبر مکہ والوں کو دیں گے اور سب کے سب ہمارے پیچھے آئیں گے۔ ہمارے آقا بولو بولو سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے دیکھا اور کہا سراقہ رک جاؤ۔ ہمارے نبی کی زبان مبارک سراقہ، تو سراقہ نے کہا نہ رکوں گا، آپ کو پکڑنے پر 100 اونٹوں کا سوار، 100 اونٹیں ملنے والے پریزنٹ میں ہدیے میں، یہ تو چیلنج ہے ہمارے لیے، ہم آپ کو پکڑیں گے۔ ہمارے نبی نے فرمایا سراقہ رک جاؤ ورنہ تمہارا گھوڑا زمین میں ڈھسنا شروع ہو جائے گا۔ بس اتنا کہا گھوڑا زمین میں ڈھسنے شروع۔ اب گھوڑا ڈھستا گیا، اس کے چاروں پاؤں ڈھسنے لگے تو سراقہ کہنے لگا اے محمد، بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ سراقہ تو ایمان والے نہیں تھے، کہا محمد دعا کرو دعا کرو، اب میں آپ کا پیچھے نہیں آؤں گا، میرے گھوڑے کا چاروں پاؤں ڈھسنے لگے، اب دعا کرو میں تمہارے پیچھے بھی نہیں آؤں گا اور میں تمہیں کسی کو تمہارا پتہ بھی نہیں بتاؤں گا، میں واپس جا رہا ہوں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، بولا گھوڑا پھر اور سراقہ تھوڑی دیر تک تو رہے، ہمارے نبی آگے بڑھنے لگے، پھر سراقہ نے گھوڑا دوڑانا شروع کیا، پھر ہمارے نبی کا پیچھا کرنا شروع کیا۔ حضرت ابو بکر پھر کہنے لگے اللہ کے رسول پھر آ رہا ہے، وہ سراقہ واپس آ رہا ہے۔ ہمارے نبی نے پھر چہرے انور پھیرا اور کہا اللہ اس کے گھوڑے کو زمین میں ڈھسا دے۔ بولو گھوڑا زمین میں، پہلے تو تھوڑا تھوڑا ڈھسا، تو چاروں پاؤں ایک ساتھ میں ڈھسے۔ اور سراقہ پھر محمد آپ تو بہت رحمت والے، آپ تو بہت اونچے نبی ہے، آپ تو بہت اونچے پیغمبر ہے، بھلے میں ایمان نہیں لایا مگر آپ کی بات کو تو سچا مانتا ہوں، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، کسی کو نہیں بتاؤں گا اور آپ کے پیچھے بھی نہیں آؤں گا۔ سنو میرے پیارو، ہمارے نبی نے دعا مانگی، سراقہ کا گھوڑا پھر باہر آ گیا، بولو سبحان اللہ۔ نبی زمین پر بول رہے اور بولو اللہ آسمانوں پر۔ آپ کو اصل فیصلہ تو ابھی بتا رہا ہوں، جب تیسری مرتبہ بھی ایسا ہو گیا، کون سی مرتبہ؟ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سراقہ پہلی مرتبہ تمہارا گھوڑا زمین میں ڈھسا، تم نے مجھ سے منت سماجت کی، دوسری مرتبہ گھوڑا ڈھسا، پھر تم نے مجھے سمجھایا، اب تیسری مرتبہ تمہارا گھوڑا ڈھسے گا، اندر جائے گا۔ اور سراقہ نے کہا کعبہ کے پیدا کرنے والے کی قسم کسی کو آپ کا پتہ نہیں پتا۔ ہمارے نبی نے کہا یہ آخری مرتبہ ہے جب آئے تو سراقہ نے کیا کہا اللہ کے رسول میں اب تک آپ کو رسول نہیں مانا لیکن کہتا ہوں میں آپ کو اللہ کا رسول، اللہ کا نبی، اللہ کا پیغمبر، اور میرا وعدہ ہے میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، اب میں یہاں سے جا رہا ہوں، میں کسی کو نہیں کہوں گا کہ میں نے محمد کو دیکھا، ابو بکر کو دیکھا، میں جا رہا ہوں۔ سچ بتانا میرے پیارو، اس وقت ہمارے نبی کے پاس کھانا تھا، میں نے بولا پانی کا انتظام تھا، لیکن ہمارے نبی کہتے سراقہ جا تو تیری بات میں سچا ہے، ایک زمانہ آئے گا ایران فتح ہوگا، ایران کے بادشاہوں کو کسرا کہا جاتا ہے، ایران کے بادشاہوں کو کہا ہے ایران فتح ہوگا، اور کسرا بادشاہ کے ہاتھ میں جو سونے کے کنگن ہے ایک دن آئے گا سراقہ وہ کنگن تیرے ہاتھوں میں ہوں گے، بولو سبحان اللہ۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچو جن کے پاس اپنا کھانے کا انتظام نہیں ہے، ہمارے نبی کے پاس اپنا پینے کا اس وقت انتظام نہیں ہے، اپنا رہنے کا انتظام نہیں ہے، ابھی معبد کے گھر پہ جانے والے، ان کی بکریوں سے دودھ نکالنے والے اور وہاں کا دودھ پینے والے، جن کے پاس اپنا کھانا پینا نہیں، لیکن زبان سے نکلا ہے سراقہ ایک وقت آئے گا ایران پر اسلام کا جھنڈا ہوگا اور کسرا بادشاہ کے کنگن بولو تیرے ہاتھوں میں ہوں گے۔ خیر یہ ہجرت کا معاملہ تو مکمل ہو گیا، بولو ہجرت کا سفر
مکمل ہو گیا. بلکہ یوں کہو کہ بعد میں سراقہ مسلمان ہو گئے. بولو سبحان اللہ. اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ مکمل ہوا. پھر کن کا زمانہ آیا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ، وہ زمانہ بھی مکمل ہو گیا. پھر حضرت عمر امیر المومنین کا زمانہ آیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 22 لاکھ مربع میل پر اکیلے حکومت کرنے والے حضرت عمر اپنے دور میں حضرت عمر نے ایران کو فتح کیا. اور جب کسریٰ کا سارا خزانہ حضرت عمر کے پاس لایا گیا، کسریٰ کا سارا خزانہ، اس کے محل کے گھوڑے لائے گئے، اس کے محل کے دروازے لائے گئے، اس کے محل کی بڑی بڑی کھڑکیاں لائی گئی، اور کوئی چیز سب کی سب سونے کے میٹیریل سے بنی ہوئی ساری چیزیں آ گئی. حضرت عمر کھڑے ہوئے اور کہا کسریٰ کا کنگن کہاں ہے؟ کسریٰ کا کنگن لایا گیا. امیر المومنین یہ کسریٰ کے کنگن ہے، بڑے لمبے چوڑے کنگن ہے. حضرت عمر کے چہرے پر مسکراہٹ آئی. فرمایا آئین سراقہ، سراقہ کہاں ہے؟ اور سراقہ کہیں پیچھے بیٹھے ہوئے تھے. کہنے لگے امیر المومنین یہاں میرے نبی نے اپنی زبان مبارک سے کہا تھا نا کہ ایک زمانہ آئے گا ایران فتح ہوگا اور کسریٰ کے کنگن تیرے ہاتھوں میں ہوں گے. کہا تو تھا لیکن اب ہمت نہیں ہوتی آپ کے پاس آنے کی. ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم سے زیادہ عمر انتظار کر رہا تھا، تم سے زیادہ عمر انتظار کر رہا تھا، کیونکہ جب سے عمر کے کان میں یہ آواز آئی تھی کہ کسریٰ کا کنگن سراقہ کے ہاتھ میں آئے گا، مجھے یقین تھا سراقہ تمہیں موت نہیں آئے گی جب تک کسریٰ کا کنگن تمہارے ہاتھوں میں نہیں آئے گا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سراقہ کے ہاتھ میں کنگن رکھے اور کہا اپنے ہاتھوں کو ایسا اوپر کرو تاکہ قیامت تک آنے والے کو پتہ چلے کہ میرے نبی سے بڑھ کر سچا کوئی نہیں تھا. وہ زمین پر بول دیتے تھے اور اللہ آسمانوں پر فیصلہ کر دیتا تھا. تو میرے دوستو یہ میں نے واقعہ یہاں کیوں سنایا، نکاح میں کیوں سنایا؟ کیونکہ آج ہمارے یہاں شادیاں ہوتی ہے کہ بربادی ہوتی ہے. ہر گھر میں ساس بہو کا جھگڑا فائنل، اور گھر میں شوہر کا بھائی کیسا آوے، شوہر کے رشتے دار کیسے آوے؟ ہاں بیوی کے رشتے دار آئے، سر آنکھوں پر آداب آداب، سلام سلام، آپ کے لیے چائے، آپ کے لیے کھانا، آپ کے لیے پکوان. لیکن شوہر کا کوئی رشتے دار آیا، گھر میں آگ لگ گئی. ارے میرے پیاروں، میاں بیوی کا بندھن ساتھ میں ہوا، اس کا رشتے دار ہمارا رشتے دار، ہمارا رشتے دار ان کا رشتے دار. پھر ایسا کیوں ہوتا ہمارے گھروں میں کہ بیوی کا رشتے دار گھر میں آ سکتا ہے اور شوہر کا رشتے دار گھر میں؟ کیوں ہمارے یہاں ساس بہو کے جھگڑے ہوتے ہیں؟ کیوں ہمارے یہاں ننند اور بھوجائی کے جھگڑے ہوتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ ہمارے یہاں دیورانی اور جیٹھانی کے جھگڑے ہوتے ہیں؟ میرے دوستوں میں قسم کھا کر کہتا ہوں اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے، نبی نے جو کہا تھا اس کے مطابق ہم نے شادی. چلو میں آج پوچھنا چاہتا ہوں، بہت سارے باپ یہاں بیٹھے ہوں گے جن کی بیٹیاں سسرال میں ہوگی، اور اللہ نہ کرے آمین بولو، اللہ نہ کرے اگر کسی کی بیٹی دکھیاری ہوگی، کسی کی بیٹی کو اس کا داماد مارتا ہوگا، یا کھانا برابر نہیں دیتا ہوگا، یا کپڑے لتے برابر نہیں دیتا ہوگا. قسم کھا کر بولو ہر باپ، جیسے ابھی مولانا شعیب نے کہا، ہر باپ اپنی بیٹی سے محبت کرتا ہے، بیٹی باپ سے محبت کرتی ہے. ارے باپ کو پتہ چلتا ہے میری بیٹی کو سسرال میں کسی نے مارا، سسرال میں کسی نے کپڑے نہیں دیا، سسرال میں کسی نے جہیز کا لان و تان کیا، سسرال میں دیورانی سے جھگڑا ہو گیا. ارے وہ باپ اور ماں پوری رات سوتے نہیں ہے. لیکن میں کہہ رہا ہوں یہ سب حالات لانا ہے کا کو، کیوں ہم ہمارے سنسار کو سکھی سنسار نہ بنائیں؟ تو چلو آ جاؤ، ہمارے نبی کو پوچھو آپ کیا کہتے ہو. ہمارے نبی زمین پر بولیں گے، اللہ آسمان پر فیصلہ کرے گا. ایک صحابی آئے اور آ کر کہنے لگا اللہ کے رسول اپنی لڑکی کی شادی ہے. دیکھو صحابی کا جملہ سننا، وہ صحابی آ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول میری بیٹی کی شادی ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں اللہ کے رسول بیٹی سے بہت محبت کرتا، اور کوئی باپ اپنی بیٹی کو جدا نہیں کرتا، کوئی باپ اپنی بیٹی کو گھر سے بھگا نہیں دیتا. لیکن اللہ کا حکم ہے، میرے پیارے نبی آپ کا حکم ہے، کل میری بیٹی کا شادی ہے، کیا کام کرے کہ ہمارا یہ شادی والا گھرانہ سکھی رہے؟ کون کون تیار ہے اس کے لیے تو ہاتھ اوپر کرے بھائی. ایک کام کرنا ہے، اللہ کی قسم قیامت تک شادی کے گھر سکھی رہیں گے انشاءاللہ. ارے بولو نہ رہیں گے انشاءاللہ. بلکہ ہم کہتے ہیں کہ ہماری ہر شادی میں جو ہو گئی یا ہو رہی ہے یا ہونے والی ہے، انشاءاللہ اللہ وہ محبت دے گا جو محبت اللہ نے شیر خدا حضرت علی اور خاتون جنت حضرت فاطمہ میں عطا فرمائی ہے. لیکن ایک کام کرنا پڑے گا، آپ لوگ ہاتھ اوپر کر کے بولو کریں گے انشاءاللہ.
کہ 78 دلہے تو ماشاءاللہ کر ہی رہے, آپ لوگ بھی کریں گے؟ بولو انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ. ہمارے نبی کو پوچھو کہ ہم کو سکھی, میرے بیٹے کی شادی ہے, میری بیٹی کی شادی ہے, ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کا گھر سکھی رہے, اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعظم النکاح برکہ ایسرہ مغنہ. ہمارے آقا بولو نا محمد رسول اللہ, آواز نہیں آ رہی ہے, بولو نا. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میرے مالکان والے بھائیوں اور بہنوں, ہمارے نبی نے فرمایا وہ نکاح برکت والا, وہ نکاح رحمت والا, وہ نکاح مغفرت والا, وہ ہمارا سنسار سکھی سنسار ہوگا. ہمارے نبی فرماتے ہیں جہاں شادی میں روپیہ پیسہ کم خرچ کیا گیا ہوگا. روپیہ پیسہ, یہ مولانا شعیب کیوں آئے وہاں سے یہاں؟ کیا ہمارے انڈیا میں شادی نہیں ہوتی تھی؟ لیکن نہیں, بہت سارے غریب ایسے ہیں جن کو شادی کے واسطے باپ کو قرضہ لینا پڑے گا یا کسی کے سامنے بھیک مانگنا پڑے گی. یہ لوگ سارا انتظام کر کے یہاں پر آتے ہیں تاکہ سادگی کے ساتھ نکاح ہو جائے. یہ صرف ہمارا سادگی کے ساتھ نکاح نہیں کراتے, سادگی کے ساتھ نکاح کرا کے قیامت تک کے سلامتی والے جوڑوں کی ضمانت بھی دیتے ہیں. یہ سادگی کے ساتھ نکاح ہو گئے. دیکھو لڑکی کو جو سامان دینا ہے وہ سامان یہاں پر تیار ہے, لڑکی اس کی مالکہ ہے, یہ سامان دے دیا, نکاح ہو گیا. کل ولیمہ ہو جائے گا, مختصر ولیمہ ہو جائے گا, ہو گیا نکاح ہو گیا. نکاح کتنا آسان, کتنا سادہ, کتنا ہلکا. لیکن ہمارے یہاں مالکوں کا میرے کو نہیں معلوم, لیکن باقی انیس بھائی کیا ڈیک ویک بجتے ہیں, کیا گانے وانے ہوتے, کیا ویڈیو شوٹنگ ہوتی ہے, کیا فوٹوگرافری ہوتی ہے. ارے وہ ابھی 4 دن پہلے میں اللہ کے گھر میں بیٹھا تھا, ایک آدمی میرے پاس آیا کہ مولانا آپ کو نکاح پڑھانا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی نکاح پڑھا دیں گے. تو تھوڑی دیر میں اس نے اتنا بڑا رجسٹر, میں نے کہا رجسٹر کیا کو دے رہا, پتا چلا وہ شادی کا کارڈ ہے. اتنا بڑا رجسٹر. میں نے کہا رکھ دے بھائی, چائے وائے کے برتن رکھنے کام آئے گا. یہ شادی کے کارڈ میں کیا ہم کتنے یتیموں کا نکاح نہیں کر سکتے تھے؟ کیا بیوہ عورتوں کا نکاح نہیں کر سکتے تھے؟ کیا ہمارے سماج میں مطلقہ عورتوں کا نکاح نہیں کر سکتے تھے؟ کیا کسی غریب بچی کا نکاح